کراچی میں گیا نا، طالب رحمان صاحب بھی تھے، جو ہمارا مناظرہ تھا جمعے کے موضوع کہ جمعہ گاؤں میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. دیوبندی کہتے ہیں نہیں ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ جمعہ ہوتا ہے. ادھر ایک مفتی کفایت اللہ نام کا بیٹھا، تو پہلے ہی راؤنڈ میں وہ بیچارہ ناک آؤٹ ہوا. اٹھ کر دوسری جگہ پہ میں مناظرہ نہیں کرتا ہوں. طالب رحمان صاحب مناظر تھے اور میں معاون تھا. پٹیل پاڑا کی کیا جگہ کراچی، پٹیل پاڑا ادھر. اس کے بعد مفتی حبیب اللہ نام کا ایک آدمی بیٹھ کر، بوڑھا پاپا، دونوں بوڑھے تھے، تو اس کے ساتھ مناظر. کوئی ایک حدیث بھی وہ پیش نہیں کر سکا کہ گاؤں میں جمعہ نہیں ہوتا. دعویٰ یہی تھا اس کا کہ جمعہ نہیں ہوتا. اپنی ٹرم میں باتیں کرتا تھا، ہماری دلائل کا جواب. خیر اس کے بعد وہ وقت گزر گیا، میں آ گیا حضور. پھر ایک دوسرا مناظرہ ہمارا بدین میں ہوا. مناظر تھے وہ مینگل شینگل ہے، کیا چیز ہے وہ دیوبندی. وہ عطا اللہ مینگل نام کا آدمی بھاگ گیا، اسے مناظر انکار کر. دیوبندی کی بڑی بےزتی ہوئی. پھر وہ حبیب اللہ جو ہے نا، مفتی حبیب اللہ کراچی والا سندھی ہے، وہ ادھر بدین میں آیا ہوا تھا. وہ ہمارے مدرسے میں آ گیا. اس نے کہا میں آپ کے ساتھ مناظر کر. تو ظاہر ہے کہ وہ ہم نے کہا کہ یہ مدرسے میں آ گیا ہے یہ بابا، تو خیر اس کے ساتھ مناظر ہوا. تو اس نے وہی طریقہ کیا کہ وہ ہماری کسی دلیل کا جواب اب دکھ کرتا گیا اپنی طرف، یعنی وقت اس نے پورا کیا. خیر وقت جو ہے گزر گیا. اگلے دن ہم بدین سے روانہ ہوئے حیدرآباد. میں تھا، وہ شیر احمد ربانی صاحب تھے، محمد شیخ گوندروی صاحب تھے، محمد داؤد ارشد صاحب تھے، اور بھی 7-8 آدمی تھے. تو آئی ایکس جو تھی اس میں ہم بیٹھے تھے. جب بدین سے باہر نکلے تو دیکھا کہ مفتی حبیب اللہ بھی جا رہا ہے، موٹر سائیکل پر پیچھے بیٹھا ہوا ہے. شاگرد آگے دیوبندی چلا رہا ہے. تو ہمارے ڈرائیور نے بھی دیکھا، پیچھے سے کسی نے بات کی ہوگی گوندروی صاحب سے، بھائی گاڑی روکو. تو گاڑی ہم نے روکی ہے. تو پوچھا کہ حبیب اللہ صاحب آپ کدھر جا رہے ہیں؟ میں نے کہا حیدرآباد جا رہے ہیں. تو بدین سے تقریباً 2 گھنٹے کا. تو ہماری طرف سے کسی نے کہا، میں تو خیر بیٹھا وہ تو مہمان تھا، سینوں کے مہمان تھے، کہ آپ کو ہم لے جاتے. وہ شاگرد جو ہے وہ نہیں مانتا تھا. مفتی حبیب اللہ نے کہا کہ یہ علیگی سے مجھے مارے گی نہیں، بے غم نہیں. یعنی دیوبندی جو ہے وہ کرتے ہیں فساد، یہ نہیں کرتے. تو مفتی حبیب اللہ موٹر سائیکل سے اتر کر ہمارے ساتھ بیٹھ گئے. تو شاگرد بہت پریشان تھا. اس نے کہا بے غم نہ ہو، مجھے نہیں کچھ بھی کہیں گے، ماریں گے نہیں. تو اس کو واپس کر دیا. بوڑھا افسر، یہ ہوگا میرے خیال 70-80 سال. تو اب گوندروی صاحب نے کہا کہ یہ ہمارے ساتھ بیٹھ ہوئے ہیں لیکن کو کچھ نہیں. خیر باتیں آہستہ آہستہ شروع ہو گئی کچھ. تو میں نے کراچی کا ذکر کیا. میں نے کہا کہ صاحب آپ سے مناظرہ ہوا تھا کراچی میں جمعے کی موضوع. انہوں نے کہا ہاں ہوا تھا. پھر کہتا ہے بات سنو، میرا یہ عقیدہ ہے کہ گاؤں میں جمعہ ہوتا ہے. میں نے تو ضد میں آ کر آپ سے مناظرہ کیا تھا. دیوبندی مسلک کا مسئلہ تھا، ضد کا مسئلہ تھا، ورنہ میں یہی سمجھتا ہوں کہ گاؤں میں جمعہ ہوتا ہے. اور میرے فتویٰ بھی دیا ہوا، میرے فتاویٰ میں موجود ہے. قوال ہے، ابھی آپ کو فتاویٰ پتہ نہیں تھا، ادھر آپ کو پکڑتے. اچھا پھر آگے بات ہوئی تھی. یہ دیکھیں کہ منافقت جو مانتا ہے کہ جمعہ گاؤں میں ہوتا ہے جمعہ، اور پھر مناظرہ کرتا ہے کہ جمعہ نہیں ہوتا گاؤں. پھر میں نے کہا کہ مفتی صاحب کو کہ ایک آدمی نے لکھا ہے کہ ایک آدمی قبر پر گیا اپنے پیر سے جو مر گیا تھا. اس کو کہا کہ پیر صاحب میں روٹیوں کو محتاج ہوں، غریب ہوں، میری دستگیر کرو. تو قبر سے آواز آئی کہ تجھے روزانہ 2 آنے یا 1 آنا ملے گا. پھر اس کو ملتا تھا. میں نے کہا اشرف علی تھانوی صاحب نے لکھا. تو مفتی صاحب نے سر جھکا دیا، تھوڑی دیر خاموش رہا. پھر سر اٹھا کے کہتا ہے کہ اگر تم اشرف علی تھانوی صاحب کا نام نہ لیتے تو میں کہتا مشرکی. اب میں کیا کہوں، اب میں کیا فتویٰ لگاؤں. بس یہی بات اس کی کہ چونکہ اب ہمارے حکیم علامت ہیں تھانوی صاحب، اب تو میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. آپ اگر نام نہ لیتے تھانوی صاحب کا تو میں کہتا مشرکی. تو یہ لوگ ہیں دیوبندی، سمجھ آئی. تو جب ان کے نزدیک گاؤں میں جمعہ نہیں ہوتا تو نہ پڑھے نا، چھوٹے جمعہ پڑھانا. آپ دیکھیں گے کہ ایسے لوگوں کی حدیث ہوتی ہے کہ ہم کہیں گے تمہارا جمعہ شہروں میں بھی نہیں ہوتا ہے. بھائی شہروں میں بھی چھوڑو، خود بخود جب یہ عوام کو